لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے۔ ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر برابر شانہ بہ شانہ، وراثت میں برابر کا حصہ۔ یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ اعلیٰ مرد سے؟ یہ کیا گواہی عورت کی آگے مرد سے؟ کیا تو کی برابر۔ اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اٹھا ہے تو اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے۔ اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ۔ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے۔ اب دیکھیے، شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے 2 چیزوں پر ہے، بنیادی 2 اضافی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان 2 چیزوں سے۔ 2 اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد۔ لیکن بنیادی 2 ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع، ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی۔ پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، وہ مصطفیٰ پر اساں کھینچ رہا کہ دی ہماؤس، اگر بہون رسیدی تمام دونہ بیست۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے، ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب۔ لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے۔ ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کم کر دو گے تو سارے اعمال حق ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا۔ اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا۔ حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے، واہ! اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے۔ انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب ہبط ہو جائے۔ اب دیکھیے، اس پر 2 pronged حملہ ہو رہا ہے مغرب سے۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو۔ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا۔ اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا
توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے، کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا۔ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر، اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے وہ شائع کر دی اور کسی طرح سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور ان ارتھ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر ارب ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کا نہیں۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران ماڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ جب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی۔ یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا۔ اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ہیں۔ ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا، گفتگو ہو رہی ہے۔ کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی۔ یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میں، اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعتیں منغص نہ ہو جائیں۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل ایگزام مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو، تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب کی، کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی۔
وہ تعبیر. یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کو ضرورت ہے کہ ان کو سب